السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آبسیشن آف مافیا کنگ بائی زہرا شاہ، ایپیسوڈ 18۔ رات کے اس وقت آج سمندر نہایت ہی خاموش اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ نہ لہروں میں کوئی تلا تمبر پتا، نہ کوئی شور۔ اس گھنگھور سیاہ رات میں ہر طرف فوکا عالم تھا، یا شاید یہ کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ وسیع آسمان پر تحت نگاہ ٹمٹماتے تارے ماحول پر ایک الگ ہی سحر طاری کر رہے تھے۔ چاند غائب ہونے کی وجہ سے آج کچھ زیادہ ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ سمندر کا نیلا پانی بھی سیاہ معلوم ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس وسیع اور اس پرسکون سمندر کے بیچوں بیچ کھڑی وہ عالیشان سی لگژری کروز شپ، جس کے ہیڈ بورڈ پر کایا کنگڈم کندھا تھا، پوری طرح روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ خوبرو نوجوان اس وقت 5th فلور پر اپنے عالیشان سے آفس روم میں وائٹ ٹراؤزر پر بلیک ہڈ سے بٹن کیے آرام دہ چیئر پر بیٹھا، سامنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ٹیبل پر رکھے ٹرکش ٹی کے کپ سے سپ لیتے ہوئے وہ تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ آج کل شپ پر اکیلا تھا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پہلے بھی اکثر وہ اکیلا رہتا تھا۔ یہ شپ اور اس کی پوری مینجمنٹ اس کے انڈر تھی، اس لیے وہ بہت کم ہی کہیں جاتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں سب نظام درہم برہم ہو جاتا تھا۔ پھر اس کا زیادہ تر کام یہیں پر بآسانی ہو جاتا تھا، اس لیے اس کا کہیں بھی آنا جانا کم ہی ہوتا تھا۔ ایڈر کایا دبئی میں اپنی مافیا میٹنگ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، جبکہ برکان کایا تو ویسے بھی بہت کم شپ پر ٹکتا تھا، اور اب بھی وہ کپاڈوکیا میں کسی ضروری کام سے گیا تھا، کیونکہ ایڈر کایا اپنی کوئین کو لے کر دبئی جا رہا تھا اور اسینا کایا بھی یہاں موجود نہیں تھی۔ اس لیے ایڈر کایا کے مشورے پر وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ کپاڈوکیا لے گیا تھا۔ برکان کایا تو خود بھی اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن کچھ غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے وہ اسے خطرے میں ڈالنے سے کترا رہا تھا۔ لیکن اب کیونکہ حالات کافی بہتر تھے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، جبکہ زیکی کایا اور اسینا کایا اس وقت دوسری شپ پر موجود تھے، جو کہ اسپیشلی ٹریننگ کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس شپ پر صرف 1-2 دن معمولی سی ایکسرسائز کروائی جاتی تھی، ورنہ اصل ٹریننگ تو اسی مخصوص شپ پر ہوتی تھی، جہاں پر مختلف قسم کے ٹریننگ ہال اور ٹریکس کے علاوہ ڈیجیٹل ٹریننگ مشینری موجود تھی۔ ایڈر کایا نے بغور سامنے اسکرین کو دیکھتے ہوئے ٹرکش ٹی کا کپ اٹھاتے لب کے قریب لے گیا ہی تھا کہ اچانک ہی اپنے واچ میں بجنے والی مخصوص سائرن پر وہ چوکنا ہوا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے، جبکہ خوبصورت کورین نقوش بری طرح تن گئے تھے۔ لیپ ٹاپ بند کرتے وہ اپنے ہاتھ میں پہنی ڈیجیٹل واچ پر تیزی سے کچھ کوڈز ملاتے وہ اب تیز قدموں سے سامنے موجود بڑی سی اسکرین کے سامنے رکا تھا۔ وہ اسکرین پر مخصوص کوڈ ٹائپ کرتا اب تیزی سے شپ کے کیمرے چیک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں تمام کیمراز کی فوٹیج اس کے سامنے تھی۔ کیمرہ نمبر 35 میں کچھ غیر معمولی سرگرمی محسوس کرتے تیزی سے اسے زوم ان کیا تھا۔ اب پوری اسکرین پر شپ کے ڈیک نمبر 1 کا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا، جہاں کچھ انجانے ہیبلے رات کی سیاہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شپ کے اندھیرے حصے میں آہستہ آہستہ حرکت کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ سیاہ رات میں سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ہی ملبوس وہ اسی سیاہی کا حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ ایڈر کایا کی خوبصورت آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھے، اپنی موت تک خود چل کر آئے تھے۔ وہ اب ایک بار پھر اپنی واچ پر کچھ پریس کرتا تیزی سے اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ کو اپنے گارڈ سے کنیکٹ کر چکا تھا۔ انہیں مخصوص ہدایت دیتا وہ آفس روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ نیچے کی طرف تھا، مگر اچانک ہی اپنی واچ پر کچھ غیر معمولی محسوس کرتے ہوئے وہ یکدم رکا تھا، اور پھر اپنے سامنے قدموں کا رخ اس نے ایک طرف بنی الیکٹرک اسٹیئرز کی طرف کیا تھا۔ اسٹیئرز کے پاس پہنچتے وہ وہاں موجود ایک پلر کی اوٹ میں ہوا تھا،
اس کے کانوں میں اپنے گارڈز کی مخصوص آواز گونجی تھی جو کہ اسے اپنی پوزیشن کے بارے میں آگاہ کرتے اب اس کے آرڈر کے انتظار کر رہے تھے۔ ایلوکایا نے انہیں ابھی وہیں رک کر ان لوگوں کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ ابھی وہ وہاں کھڑے ہی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ جو بھی کوئی تھا دبے پاؤں نہایت محتاط انداز میں قدم رکھتا اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ ایلوکایا جو پہلے ہی اس کی آمد سے واقف تھا وہ خاموشی سے پلر سے سر ٹکائے اس کے اوپر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یا تو نہایت ہی بے وقوف تھے یا پھر کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ کہ انہیں لگ رہا تھا کایا کنگڈم میں گھس کر کایا فیملی کی شہزادوں کو ٹریپ کر سکتے ہیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ انہیں بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن افسوس انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے شپ میں انٹر ہوتے ہی شپ کے ہائی الرٹ ڈیوائسز انہیں اسکین کر کے ان کی موجودگی اور تعداد تک ایلوکایا پر واضح کر چکی ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ 20-25 افراد مل کر کایا کنگڈم پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ بظاہر انہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ باقی کے تمام افراد نیچے بیٹھے تھے جبکہ ان میں سے ایک اوپر 5th فلور کی طرف آتا دکھائی دیا تھا جسے اپنی واچ پر موجود سینسر سے سینس کرتے ایلوکایا یہیں رک گیا تھا۔ اوپر آنے والا دبے قدموں اوپر آتے ہوئے اب محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیتا پلر کے پاس آتے ہی ٹھٹک کر رکا تھا۔ سامنے ہی پلر کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی ایک ٹانگ فولڈ کر کے دیوار پر رکھے دونوں ہاتھ اپنی ہوڈ کی پاکٹس میں چھپائے سر دیوار سے ٹکائے وہ خوبصورت نوجوان ریلیکس انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے مقابل آنے پر بھی ایلوکایا نے کوئی حرکت کیے بغیر ذرا سی گردن موڑ کر سامنے والے کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھتے ایک آئی برو اچکائی تھی۔ دوسری طرف ایرگل جو پوری طرح سر سے پاؤں تک بلیک سوٹ میں بلوز تھی، ہاتھوں میں ہی بلیک گلوز اور سر پر پہنی بلیک کیپ جو اس کے بالوں کو چھپائے ہوئے تھی، چہرے پر بلیک ماسک لگائے، وہ اس وقت ایلوکایا کی یہاں موجودگی بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کی انفارمیشن کے مطابق وہ اس وقت اپنے روم میں موجود ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید ان کے سیکیورٹی سسٹم نے اسے الرٹ کر دیا تھا۔ اسے اپنے جاسوس کے ذریعے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا سیکیورٹی سسٹم بہت ایڈوانس ہے اور یہاں کے کیمراز اور سیکیورٹی سسٹم کو ہیک کرنا تقریباً ناممکن ہے، جو کہ واقعی میں سے ثابت ہوا تھا۔ ان کا ایکسپرٹ ہیکر پورے 2 گھنٹے لگا کر بھی شپ کا سسٹم ہیک نہیں کر سکا تھا۔ ان کا پلان یہی تھا کہ شپ کا سسٹم ہیک کر کے خاموشی سے اندر داخل ہوں گے اور ثبوت حاصل کر کے واپس آ جائیں گے، مگر جب وہ سسٹم ہیک کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے تو کیپٹن نے واپس جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس طرح ان کی شپ میں داخل ہونا خودکشی کے مترادف تھا۔ پھر ان کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی واپس چلے جائیں اور پھر کبھی موقع دیکھ کر دوبارہ کوشش کریں گے، مگر ایرگل اس پر کسی صورت راضی نہ ہوئی۔ وہ اب اتنا قریب آ کر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، چاہے اس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ ایسی ہی ضدی اور سرپری سی تھی، جس بات پر اڑ جاتی اس پر اسے ہٹانا ناممکن تھا۔ آخر جب کیپٹن کے بہت سمجھانے پر اس کی بات سمجھنے کے بجائے یہ کہ اگر وہ لوگ ڈر گئے ہیں موت سے تو بے شک واپس چلے جائیں، مگر وہ آج کسی صورت واپس نہیں جائے گی، تو مجبوراً کیپٹن کو بھی اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ وہ آخر اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایرگل سکتے سے باہر آتی اب ایلوکایا پر حملہ آور ہوئی تھی۔ اس نے ایلوکایا کی ٹانگ پر کک مارتے ہاتھ میں موجود تیزدھار چاقو سے اس پر حملہ کرنا چاہا تھا۔ ان کے پاس گن بھی موجود تھی، مگر اس کا مقصد سامنے والے کو نقصان پہنچائے بغیر ثبوت حاصل کرنا تھا۔ وہ ایک کرمنل لائر تھی، اس کا کام کرائم ختم کرنا تھا، نہ کہ خود کرائم کرنا۔ جبکہ ایلوکایا نے اس کی ٹانگ کا وار ناکام بناتے اس کا چاقو والا ہاتھ دور جھٹکا تھا، جبکہ اندر ہی اندر وہ حیرت زدہ تھا۔ وہ تو مقابل کی جانب سے اچانک فائرنگ یا اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کے حملے کی توقع کر رہا تھا۔ آخر کو کایا کنگڈم میں قدم رکھنے والے کوئی عام لوگ تو ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ یقیناً وہ ڈیجیٹل اور نہایت ایڈوانس ہتھیاروں سے لیس یہاں آئے ہوں گے، مگر کیا واقعی وہ لوگ صرف یہ معمولی سے چاقو کو لے کر ان پر حملہ کرنا آئے تھے؟ کیا یہاں کوئی مذاق چل رہا تھا؟ سامنے والا نہایت مہارت سے مسلسل حملہ کر کے
ایرکایا کو زخمی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ایرکایا بآسانی روکتے حیرانی کے عالم میں معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ سامنے والے کے حملے کرنے کا انداز سے صاف واضح تھا کہ اس کا مقصد اسے مارنا نہیں ہے، وہ صرف اسے الجھا کر بے ہوش کرنا چاہتا تھا۔ ایرکایا نے ایک بار پھر اس کا وار ناکام بناتے اس کی دوسرے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ بندھی اس چھوٹی سی پن کو دیکھا تھا، جو وہ نامحسوس انداز میں اسے چبونے کی کوشش میں تھا۔ ایرکایا کے دل میں اب سامنے والے کا چہرہ دیکھنے کا تجسس پیدا ہوا تھا۔ آخر یہ کون تھا؟ اس نے بہت سے دشمن دیکھے تھے، مگر ایسا عجیب و انوکھا دشمن پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اب تک صرف اپنا بچاؤ ہی کر رہا تھا، کیونکہ مقابل کی طرف سے کیے جانے والے وار ہرگز جان لیوا نہیں تھے۔ وہ جس خطرناک ڈارک ورلڈ سے تعلق رکھتے تھے، وہاں ان کا سامنا ہمیشہ ایسے دشمن سے ہوتا تھا جو پہلے سامنے پر ہی ان کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ انڈر ورلڈ میں بس ایک ہی قانون چلتا تھا، یا تو سامنے والے کو مار دو ورنہ خود مارے جاؤ گے۔ پہلی بار کسی ایسے سے ایرکایا کا پالا پڑا تھا جو اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ ایرکایا نے اب کی بار مقابل کا وار روکتے ہوئے اس کے نقاب کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جبکہ اس کا ارادہ سمجھتے ایرگل نے ہڑبڑا کر ایرکایا کے ہاتھ میں اب کی بار غیر ارادتاً چاقو کے وط کیا گیا، جس پر ایرکایا کے بجائے اس کے لبوں سے سکس کی برآمد ہوئی تھی۔ جبکہ ایرکایا نے اب کی بار اچنبھے سے سامنے والے کو گھورتے اپنے ہاتھ میں بے دردی سے گڑھے چاقو کو نظر انداز کرتے سامنے والے کے اسی پن والے بازو کو فولڈ کرتے اس کی کمر میں بازو ہیل کر کے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے نقاب کی طرف دوبارہ ہاتھ بڑھایا تھا، جبکہ سامنے والا اس کی گرفت میں بری طرح جھٹپٹا کر سر نیچے جھکا گیا تھا، اور ایرکایا کے ہاتھ میں نقاب کی بجائے اس کے سر پر پہنی کیپ آ گئی تھی۔ ایرگل کے لمبے خوبصورت سلکی بال لہرا کر اس کی پشت پر بکھرے تھے، جس پر اب کی بار ایرکایا واقعی بری طرح چونکا تھا۔ کیا وہ کوئی لڑکی تھی؟ اس کی گرفت بے اختیار اس کے بازو پر کمزور ہوئی تھی، جس پر اس کے حصار میں پہلے سے ہی بری طرح مزاحمت کرتی ایرگل نے فوراً ہی اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرایا تھا۔ ایرکایا کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کی کمر کے گرد لپٹا تھا، جس پر ایرگل نے بری طرح سر پٹا کر مزاحمت تیز کی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کی مرمری سی بل کھاتی کمر کے گرد ہاتھ رکھتے ہی ایرکایا کے شک پر یقین کی مہر ثابت ہوئی تھی۔ وہ واقعی کوئی صنف نازک تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے چھوڑ کر بے ساختہ 2 قدم دور ہوا تھا، جس پر ایرگل، جو اس پر حملہ کر کے اپنا آپ چھڑوانے لگی تھی، اسے خود ہی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے پر حیران ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار ایسی کسی سچویشن میں پھنسی تھی۔ وہ ایک کرمنل لائر تھی، اسے اکثر اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ثبوت کے چکر میں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی کہ سامنے والے کو یہی معلوم نہ ہو کہ وہ ایک لڑکی ہے، کیونکہ اس طرح وہ اس پر بری طرح حاوی ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک اچھی فائٹر تھی۔ اس نے اسپیشل کمانڈو ٹریننگ لی ہوئی تھی، مگر پھر بھی یوں کسی پیشہ ور کرمنل لائر کے گھر پہ جاسوس کرنا مطلب اپنی جان اور عزت خطرے میں ڈالنا تھا۔ اسے اپنی جان کی تو ہرگز پرواہ نہیں تھی، اگر چلی بھی جاتی تو اسے کوئی غم نہ ہوتا، مگر اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ اس معاملے میں بالکل ایک عام لڑکی کی طرح سوچتی تھی۔ وہ بہت بار ایسے پکڑی گئی تھی، مگر سامنے والے کے ذرا سے بھی قریب ہوتے ہی وہ ان کی باڈی میں وہ مخصوص پن چبھا کر ان کو بے ہوش کر دیتی تھی۔ مگر آج ایرکایا نے اس کا پن والا ہاتھ ہی پکڑ کر اس کی کمر کے گرد پیچھے باندھ دیا تھا، اس لیے وہ چند لمحے کو بری طرح پینک ہوئی تھی، مگر آج وہ حیرت زدہ رہ گئی مقابل کے خود سے دور ہونے پر۔ آج تک جتنی بھی بار ایسی سچویشن میں کسی کو پتہ چلا کہ وہ ایک لڑکی ہے، سامنے والا اسے مزید چھونے کی کوشش کرتا اور اس پر مزید حاوی ہونے کی کوشش کرتا تھا، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ سامنے والا اس کے مزید قریب ہونے یا اس پر حاوی ہونے کے بجائے اس سے خود ہی دوری ہو گیا تھا۔ ایرگل نے حیرت سے سامنے کھڑے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا تھا، جو کہ ایک درندہ صفت انسان تھا۔ لیکن کیا درندے واقعی ایسے ہوتے ہیں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ گولی کی تیز آواز پر ایرگل نے چونک کر نیچے کی طرف دیکھا تھا۔
جہاں کیپٹن کھڑا سے نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پھر موڑتے ایک نظر سامنے دیکھا جہاں اب وہ حسین نوجوان خون میں لت پت اپنا کندھا جکڑے کھڑا تھا۔ گولی اس کے کندھے میں بری طرح پیوست ہوئی تھی۔ ایرگل نے لب بھیج کر اس کے کندھے سے پانی کی طرح بہتے خون کو دیکھا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اپنا دل بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا اور آنکھیں نہ جانے کس احساس کے تحت نم ہوئی تھیں۔ کیپٹن کی مسلسل آواز دینے پر وہ ایک آخری نم نگاہ اس پر ڈال کر تیزی سے نیچے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ ایرگل نے لب بھیج کر اسے خاموشی سے بھاگتے دیکھا تھا۔ پھر اپنا پاؤں ہٹاتے اس کے نیچے سے ایک کارڈ اٹھایا تھا۔ اس کارڈ کو بغور دیکھتے وہ چونکا تھا۔ ایڈوکیٹ، وہ لڑکی ایک ایڈوکیٹ تھی۔ ایرگل، اس نام سے وہ بخوبی واقف تھا کہ یہ ترکی کا ایک نامور اور مشہور کرمنل لائر تھی، جس کا چہرہ آج تک کوئی نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ اپنا چہرہ ہمیشہ نقاب میں چھپائے رکھتی تھی، یہاں تک کہ کورٹ میں بھی وہ اپنا چہرہ چھپائے رکھتی تھی۔ نہ ہی کبھی میڈیا یا سوشل میڈیا پر اس کی کوئی تصویر دیکھی گئی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بدصورتی نقاب کو پیچھے چھپاتی تھی۔ ایرگل کو پوری کہانی ایک پل میں سمجھ آ گئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کا بغور جائزہ لیتے اس کی پہنی ہوئی ہڈ کی پاکٹ میں اس کے کارڈ کو دیکھ چکا تھا، جسے اس نے نامحسوس انداز میں ہی ان کی فائٹ کے دوران نکال لیا تھا۔ اس نے یہاں سے انہیں بآسانی جانے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ان کی شپ ہے اور یہاں آنا بظاہر جتنا آسان تھا، واپس جانا اتنا ہی مشکل۔ وہ ان کو نیچے ہی ٹریپ کر سکتا تھا۔ لیٹ دیم گو، ایرگل اپنے گارڈ کو ہدایت دیتے ایک نظر اپنے بازو سے پھل پھل کر بہتے خون کو دیکھتا اور پھر اپنے دوسرے ہاتھ میں پیوست خنجر نکالتے نیچے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یہ محترمہ یقیناً یہاں پر ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے آئی تھی تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے محترمہ اسے غیر قانونی طور پر نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا اس پر گولی بھی انہوں نے یہی سوچ کر چلائی تھی کہ شاید ان کی شادی کی جان و عزت خطرے میں ہے، ورنہ یہ قانون کے رکھوالے تو قانون کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سامنے والے کی حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود بھی ان کے ہاتھ ان کے قانون نے ہی باندھ رکھے ہوتے ہیں۔ ایرگل صحیح کہتا ہے کہ یہ قانون کے نمائندے نہایت ہی بے سر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایرگل کے حکم کے مطابق وہ ان قانون کے نمائندہ کاروں کو ہمیشہ بے زر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے کہ یہ لوگ ان کے نزدیک اتنے کمزور تھے کہ قانون کے دائرے سے نکل کر ان کو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور وہ لوگ خود سے کمزوروں پر نہیں، خود سے طاقتوروں پر حکمران کرنے کے قائل تھے۔ یہ قانونی رکھوالے چاہے کسی بھی شعبے میں ہو، پولیس، آرمی یا پھر لاء، بغیر کسی قانونی ثبوت کے یہ لوگ ان کو چھو بھی نہیں سکتے تھے اور ان کے خلاف ثبوت حاصل کرنا ناممکن تھا، اور بغیر کسی ثبوت کے یہ لوگ بس انہیں گھور ہی سکتے تھے، ان کا بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسری طرف ایرگل تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ ان کے باس کو زخمی کر کے آئے تھے، وہ بھی بلا وجہ۔ اس کے گارڈز یقیناً انہیں نہیں چھوڑیں گے، اوپر سے اس کے ہاتھ کوئی ثبوت بھی نہیں لگا تھا۔ اگر وہ اس نوجوان کو بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو وہ بآسانی کوئی ثبوت ڈھونڈ لیتی اور ہر بار ایسے ہی کرتی تھی، لیکن اب سب کچھ غیر متوقع ہوا تھا۔ وہ بہت کوششوں کے بعد بھی اس کو بے ہوش کرنے میں ناکام رہی تھی، اس لیے یہاں سے بھاگنا ہی اسے اب بہتر لگا تھا، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی ظہور کے بغیر بھاگی ہو۔ مگر آج سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ شاید اس کی قسمت کے ستارے گردش میں تھے۔ آخری فلور پر آتے ہی ایرگل کی نگاہ دور ہتھیاروں سے لیس گارڈ پر پڑی جو ان کے آدمیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ نیچے کھڑے لوگ اب اس سب سے یقیناً بے خبر تھے، مگر ایرگل اوپر نہیں انہیں دیکھ چکی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں کا یہیں سے زندہ بچ کر نکلنا ناممکن ہے۔ اسے اپنی جان کی تو پرواہ نہیں تھی، مگر آج پہلی بار نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اس کی عزت کو بھی یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نیچے باقی سب کے پاس پہنچتے وہ انہیں گارڈز کی موجودگی کے بارے میں بتاتی۔ وہاں رکھے کنٹینرز کی اوٹ میں ہوئی تھی۔
وہ لوگ چوکنے ہو کر کافی دیر تک حملے کا انتظار کرتے رہے تھے، مگر دوسری جانب سے مسلسل خاموشی پر کیپٹن نے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لوگ ایک ایک کر کے جس طرح خاموشی سے آئے تھے ویسے ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ اس کی آنکھ اپنے بے حد پاس دبی دبی سسکیوں کی آواز پر کھلی تھی۔ اس نے اپنے بری طرح چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ سر جھٹک کر اس نے اپنے حواس بحال کرنے چاہے تھے۔ خود پر نظر پڑتے ہی اس کا سارا نشہ ایک پل میں رن ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے نیم بھرا وجود کو ایک نظر دیکھتے اپنے پاس ہی بستر پر لیٹے سسکیاں بھرتے وجود کو دیکھا تھا، اور اس کے بکھرے ہوئے کمفرٹر میں چھپے تمام پردوں سے عاری وجود کو دیکھتے ہی اگلے پل اس حسین نوجوان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ مقابل کے کمفرٹر سے عیاں ہوتے دلکش بدن پر موجود بے شمار نشانات جو کہانی سنا رہے تھے وہ اس کو ماننے سے انکاری تھا، لیکن وہ دونوں جس حالت میں تھے اس سے صاف عیاں تھا کہ یقیناً ان دونوں میں اب کوئی پردہ کوئی حد باقی نہیں رہی تھی۔ اپنے خوبصورت بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس نے اپنا سر زور سے جھٹکے کل رات کے رونما ہوئے واقعے کو یاد کرنا چاہا تھا، مگر بھاری ہوتے اعصاب اور سر میں اٹھتی شدید درد نے گویا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر دی تھی۔ اسے چاہ کر بھی کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نہایت فرسٹریشن میں گڑاتے ہوئے اگلے ہی پل پیچھے مڑ کر چادر میں چھپے اس نازک سے وجود پر سے وہ واحد چادر بھی کھینچ کر دور اچھالی تھی، اور اس کی ہر طرح کے پردوں سے عاری مخملی بدن کو دیکھ کر وہ اگلے ہی پل ساخت ہوا تھا۔ اس کے نازک سے بدن پر جا بجا بکھرے ہوئے نشانات دیکھ کر ایلڈر کایا کو یہ زندگی میں پہلی بار اپنی سانسیں سینے میں اٹکتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ یہ منظر، یہ صورتحال اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے اپنی شاید پوری زندگی میں کبھی خوابوں میں بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ کبھی ایسی صبح بھی طلوع ہوگی اس کی زندگی میں جب وہ اس طرح اپنے پاس پہلو میں کسی صنف نازک کو اس حالت میں پائے گا۔ وہ اس لڑکی کی معصومیت سے اچھے سے واقف تھا، اس لیے یہ گمان کرنا کہ وہ لڑکی خود اس کے قریب آئی تھی غبس تھا۔ پھر اس کے نازک سے بدن پر بکھرے جا بجا نشانات بھی صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ خود اس کے قریب گیا تھا، لیکن آخر کیسے یہ ممکن تھا؟ وہ کوئی عام یا کمزور مرد نہیں تھا جو بہک جائے، وہ تو ایلڈر کایا تھا جو پتھروں سے مزاج رکھتا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو قابو کرنے کا ہنر جانتا تھا، کیونکہ اس کے مطابق جذبات کی دار میں بہہ جانے والے کمزور ہوتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے نفس کا غلام نہیں بنا تھا، وہ تو اس قدر مغرور اور انا پرست تھا کہ خود اپنے نفس و جذبات کی غلامی بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ ایک سیلف کنٹرول انسان تھا، اپنے ایموشنز کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا۔ اسے بڑا ہی گھمنڈ تھا خود پر کہ اس کی ذات تو ناقابل تسخیر تھی۔ اسے لگتا تھا دنیا میں ایسی کوئی عورت بنی ہی نہیں جو اسے یا اس کی ذات کو تسخیر کر سکے۔ اس ایک رات نے اس کی برسوں کے غرور کو پل میں خاک میں ملا دیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے شادی کر کے۔ اس کے بے پردہ بکھرے قیامت خیز سراپے سے نگاہ چراتے ایلڈر کایا نے اپنے بھاری ہوتے سر کو تھامے گزشتہ رات کے مطابق یاد کرنا چاہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ جب اپنا ضروری کام نپٹا کر واپس لوٹا تھا تو وہ بے وقوف لڑکی ہاتھ میں پکڑا وائٹ وائن کا گلاس لبوں سے لگانے لگی تھی۔ اس نے اس سے گلاس چھیننا تھا ضائع کرنے کی نیت سے، مگر اچانک ہی الیونن مافیا کنگ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ وائٹ وائن پی گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ وہاں سے کیسے نکلا، یہاں تک کہ یہاں پہنچا کیسے، یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اس کے وہاں سے نکلنے سے پہلے پارٹی پر حملہ ہوا تھا، اسے بس یہ یاد تھا۔ مانا اس نے زندگی میں پہلی بار ڈرنک کی تھی، مگر پھر بھی وائٹ وائن کا گلاس، ایک گلاس اتنا اسٹرانگ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ جو اس کے حواس ہی پوری طرح گم ہو جائیں۔ یقیناً وہ صرف وائن نہیں تھی، اس میں کچھ ملایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس بے وقوف لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے زندگی میں پہلی بار وہ حرام مشروب اپنے حلق میں اتارا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی اس کے خون میں پہلی بار ڈرگ شامل ہوا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ پہلی بار کسی صنف نازک سے انٹیمیٹ ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے ایک پل میں اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ کام جو ایلڈر کایا نے آج تک اپنی زندگی میں کرنا تو دور کبھی اس کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اس لڑکی کی وجہ سے وہ ان کاموں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ملوث ہو گیا تھا۔
اینڈر کایا نے قہر بار نگاہوں سے ایک بار پھر اس کے ہچکولے کھاتے نازک وجود کو گھورا تھا۔ یہ بظاہر معصوم سی دکھنے والی نازک سی لڑکی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ کر گئی تھی جو آج تک کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ اینڈر کایا کی ذات کا غرور خاک میں ملا گئی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کا غرور خاک میں ملا تھا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنی ہی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اینڈر کایا کی زندگی کے نظام کو درہم برہم کر کے اس نے در حقیقت اپنی قسمت میں سیاہی لکھی تھی۔ وہ لڑکی ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اس پر بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ ظلم تو وہ اپنے آپ پر کر چکی ہے اور اس ظلم کا انجام بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ اینڈر کا ایک قہر بار نگاہ پھر سے اس پر ڈالتے نہایت غصے سے کمفرٹر اس کے وجود پر پھینک کر بستر سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آفا نیند میں گم نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی اپنے بدن میں اٹھتے درد پر ہر تھوڑی دیر بعد نیند میں ہی سسکتی ہوئی کانپ جاتی تھی۔ کل رات ہی اس کی نازک سی جان پر بہت بھاری ثابت ہوئی تھی۔ اینڈر کایا فریش ہو کر وائٹ باتھ روب میں ملبوس باہر نکلا تھا۔ نیچے کارپیٹ پر پڑے پنک باتھ روب اور وائٹ اسکارف کو دیکھتے اس کی رگیں ایک بار پھر تن گئی تھیں۔ اس نے لب بیچ کر دونوں چیزیں اٹھا کر بیگ کی دوسری جانب قدم بڑھائے تھے۔ اس کے قریب پہنچتے ہی اینڈر کایا کو احساس ہوا وہ شاید نیند میں ہی ہے، اس کا مطلب وہ نیند میں ہی سسک رہی تھی۔ اینڈر کایا کی خوبصورت آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی معلوم ہوئی تھیں۔ اس لڑکی کا وجود اپنے بستر پر اینڈر کایا کو سخت زہر لگ رہا تھا۔ پتہ شاید ہی کوئی منظر اپنی زندگی میں اس قدر ناگوار لگا ہو جتنا اسے اس وقت اپنے بیڈ پر لیٹے اس نازک سے وجود کو دیکھ کر لگ رہا تھا۔ اس نے روم میں موجود ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل نکال کر واپس بیڈ کے پاس آتے اس پر پوری بوتل انڈیل دی تھی۔ آفا جو کہ ساری رات مقابل کی بے رحم شدتیں برداشت کرتی بے حال سی پڑی تھی، اس اچانک افتادہ پر ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے بری طرح کپکپاتے وجود کے ساتھ آنکھ کھول کر سامنے دیکھا تو سامنے اس حسین نوجوان کو کھڑا پایا۔ یہ پہنو اور نکلو میرے کمرے سے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا تو تم ضرور بھگتو گی، مگر ابھی تمہارا وجود مجھے اس کمرے میں سخت ناگوار گزر رہا ہے، اس لیے یہ پہنو اور نکلو یہاں سے۔ میرے واپس آنے تک مجھے یہاں نظر مت آنا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی کہ وہ اس کے کپڑے اس پر پھینکتے نہایت کاٹدار انداز میں برفیلے لہجے میں اسے یہاں سے نکلنے کا حکم دیتا وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آفا نے بمشکل اٹھتے اس باتھ روب کو زیب تن کرتے اسکارف سر پر اچھے سے لپیٹ لیا۔ اس کا نازک وجود ٹھنڈا پانی اچانک پڑنے سے بری طرح کپکپا رہا تھا، جبکہ جسم میں ایسا لگ رہا تھا کہ جان ہی نہیں ہے۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ کر قدم اٹھاتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ اس وقت اس حالت میں نہیں تھی کہ مقابل کے لہجے کے سرد پن پر غور کرتی۔ اسے بس یہ سمجھ آئی تھی کہ وہ اسے جانے کا بول رہا ہے۔ اینڈر کایا جب ڈریس اپ ہو کر باہر آیا تو وہ جا چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت اس بڑے سے راؤنڈ شیپ باتھ ٹب میں موجود تھے۔ وہ معصوم سی حسینہ اس خوبرو سے نوجوان کے مضبوط اظہار میں قید ابھی بھی نیند میں جھول رہی تھی۔ برکان کایا نے ساری رات اسے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ پوری رات اس پر اپنی شدتیں ڈھاتا اسے بری طرح بے حال کر گیا تھا، اور پھر ابھی سے سوئے وہ چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ وہ ایک بار پھر اس کی اپنے مولڈ پر اس کے دانتوں کا تشدد محسوس کرتے یشوین نے بری طرح منہ مسوڑ کر اپنی آنکھیں بمشکل کھولی تھیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، آپ نے ساری رات مجھے سونے نہیں دیا ہے۔ اگر اب آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں آپ کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں گی، یشوین نے سوئی جاتی کیفیت میں ہی مقابل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تاکہ وہ اس کی جان بخش دے۔ اس کی بات پر یشوین کو ایک پل لگا تھا اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہے، مگر اگلے ہی پل اسے لگا کہ اس کا وہم ہے، جبکہ مقابل اس سے دور ہونے کے بجائے مزید شدت سے اس کے مولڈ پر جھکا تھا جس پر یشوین کے لبوں سے سسکی بلند ہوئی تھی۔ اسے ایک لمحے کو نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ جیسے مقابل کو اس کی بات ہی سمجھ آئی ہے، مگر ایسے کیسے ممکن تھا؟ اس نے فوراً ہی اپنے خیال کو جھٹک دیا تھا۔ برکان کایا نے اچھے سے اپنی منمانی کرنے کے بعد اسے اٹھاتے واش روم کا رخ کیا تھا۔ وہ دونوں نہ جانے کب سے اس وسیع و عریض حوض نما باتھ ٹب میں موجود تھے۔ باتھ ٹب کے سامنے کی پوری دیوار گلاس کی بنی تھی
اور یہاں سے کپاڈوکیا کی خوبصورت وادیوں کا دلکش نظارہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ یاشمین اب بھی سوئی جاگتی کیفیت میں تھی۔ وہ بار بار نیند کی جھونکیں لیتی، اپنے سر کی پشت پر موجود اس خوبصورت نوجوان کے برہنہ کسوتی سینے پر ٹکا جاتی اور پھر مقابلی بے باکیوں پر پھر تڑپ کر اٹھنے میں پرجوش ہو جاتی۔ اس خوبصورت نوجوان کے ہاتھ نہایت بے باکی سے کسی سانپ کی مانند اس کے پورے وجود پر جا بجا آزادانہ حرکت کرتے اس کی نیند مسلسل حرام کرنے کی کوشش میں تھے۔ برقعان کایا نے اس کی کان کیلوں کو لبوں میں دبائے جب اس کی گردن پر اپنے لبوں کو آزاد چھوڑا اور ہاتھوں کی بے باکیاں جب حد پار کرنے لگیں تو یاشمین کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ وہ بری طرح مچلی تھی مگر مقابل کے مضبوط حصار میں بس پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔